صفحہ نمبر 16 آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا پچھلے سبق میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پاک پر دوسرا اور تیسرا شبہ پیش کرنے والوں نے کیا۔ پروردگار نے دونوں اعتراضات شبہات کے جواب دیے۔ دوسرا شبہ یہ تھا کہ جناب سلیمان علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر خود جادو کرتے تھے اور ان کی حکومت کا دار و مدار جادو پر تھا، آپ کس طرح جادو کو ناجائز، حرام اور کفر کہتے ہیں؟ پروردگار نے جواب دیا، ما کفر سلیمان، جادو کرنا کفر ہے اور سلیمان نے بالکل بھی کفر۔ یہ تو شیاطین کفر کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے دور حکومت میں شیاطین یہ جادو اور جادو کی کتابیں تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ تیسرا شبہ ان کا یہ تھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جادو کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس طرح کرنے والا کافر ہے، کروانے والا بھی کافر ہے۔ حالانکہ رب العالمین نے آسمان سے 2 فرشتے اتارے تھے جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ پروردگار نے فرمایا، ایسی کوئی بات ما انزل علی الملکین، فرشتوں پر کچھ بھی نہ اترا، نہ فرشتے تھے، بقول ان کے فرشتے تھے، حقیقت میں وہ فرشتے نہیں تھے۔ آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ یہ جو جادو کرنے والے تھے نا، انہیں اچھی طرح علم تھا کہ جس نے یہ کاروبار اپنایا، اللہ کی کتاب کے بدلے جادو کو ترجیح دی، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق،
آخرت میں اس کا بالکل بھی کوئی حصہ، اس کو کچھ بھی حاصل ہونے والا۔ یہ انہیں یقینی علم تھا اس کا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش انہیں پتہ ہوتا تو وہ یہ کام۔ پہلے اللہ فرماتے ہیں انہیں پتہ ہے، پھر فرمایا کاش پتہ ہوتا۔ تو معنی یہ بنے گا لما لم یعملوا بما علموا فکأنہم ما علموا، جو بندہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو گویا اسے علم ہی۔ انہیں پتہ تھا لیکن عمل نہیں تھا، اس وجہ سے لا یعلمون، گویا انہیں پتہ ہی۔ حضرت حسن فرماتے ہیں العلم علمان، علم اصل میں دو قسم ہے، ایک ہے العلم فی القلب وذالک العلم النافع، ایک علم جو قلب میں ہوتا ہے، بات دل میں اترتی ہے، وہ نفع بھی دیتی ہے۔ دوسری العلم علی اللسان، صرف زبان پر، نیچے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی جو قرآن کو اس طرح بنا سنوار کے پڑھے گی کہ سننے والا سن کر اش اش کر اٹھے گا، لیکن لا یجاوز تراقیہم، وہ قرآن کی تفسیر، وہ قرآن کی تلاوت، وہ قرآن کے نعرے محض اوپر ہوں گے، ان کے گلے سے نیچے اس کا کوئی تعلق ہو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے بچ کے۔ دوسرا جو علم ہے وہ علم علی اللسان، زبان پر علم ہے، ذالک حجت اللہ علی الانسان، حقیقت میں یہ انسان کے خلاف اللہ کی حجت اور دلیل ہے۔ رب العالمین کل اسے پکڑیں گے کہ تجھے پتہ تو تھا، تب بھی تو اپنی زبان سے یہ باتیں۔ تو مسئلہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه۔ تفصیل ہو چکی ہے، اتنی بات میں نے عرض کی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر بالکل بھی نہیں ہوا جادو کا، لیکن عام بندے پر اثر ہوتا ہے۔ جو کہتا ہے نہیں ہوتا وہ دلیل لے کے آئے۔ قرآن کی نص ہے ما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، ہوتا ضرور ہے مگر اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس اس قدر طاقت ہے کہ میں چاہوں تو کسی کو گرا دوں، یہ کفر ہے۔ یا کوئی اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لے کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، تو یہ بھی پھر کیا بنے گا؟ کفر بنے گا۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر امت مسلمہ کا ایک کثیر طبقہ اتنا جادو مانتا چلا آ رہا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کی وجہ سے کرنے والے نے تو اپنا زور لگایا، لیکن نہ پیغمبر کے دماغ میں کوئی خرابی آئی، نہ پیغمبر کی عبادت میں کوئی بگاڑ آیا، نہ کہ پیغمبر کے معمولات میں کوئی بگاڑ آیا۔ ایسا جادو ماننے والا پکا مسلمان ہے۔ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، آج پھر دوہرا رہا ہوں، جس بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ ایسا جادو ماننے والے بندہ کافر ہے،
اس کا دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ مجھے لکھ کر دے دے اور پاکستان وطن عزیز کی کسی عدالت میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ فیصلہ کر لے، وہ یہ بات لکھ کر دے، کیس اس پہ میں دائر کروں گا اللہ کے فضل سے، اور عدالت میں فیصلہ کریں گے کہ ایسا بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ 4 بندے چھوڑوں امت مسلمہ کے، پوری امت کو کفر میں ڈال دیا جائے، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ جس ملا کا بزرگ کا یہ دعویٰ ہے، البتہ میں نے یہ بات کل بھی عرض کی، آج بھی کرتا ہوں کہ جو لوگ اس قدر جادو مانتے ہیں کہ پیغمبر کریم کا دماغ چل نکلا تھا، آپ اپنی ازواج کے پاس آتے لیکن آپ کچھ کر نہ سکتے تھے، حقوق ازدواجی آپ ادا نہ کر سکتے تھے، آپ کے دماغ میں خلل آ گیا، وہی کا کوئی اعتبار نہیں، ایسے لوگ کفری عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات ہے نظر کی۔ میں نے جادو کی 8 قسمیں مختصر پیش کی تھی کہ جادو کی 8 قسمیں محققین نے لکھی ہیں، ان میں سے ایک قسم تو یہاں قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کیا ڈال دیتے ہیں؟ جدائی۔ یہ اللہ حصر پیدا نہیں کر رہے کہ صرف اتنا ہی جادو ہوتا ہے کہ میاں بیوی، یہ صرف ایک نو بیان ہو رہی ہے کہ اس قسم کے اور بھی کام اللہ کی مشیت ہو تو ہو سکتے ہیں، ورنہ جادوگر کی کیا طاقت۔ دوسرا مسئلہ ہے نظر بد کا، کیونکہ جادو کی جو دوسری قسم تھی وہ تھا سحر الاوہام، بندے کو وہم ہو جانا۔ وامی مریض آپ نے دیکھے ہیں نا، جن کا استنجا ہوتا ہی نہیں، پتہ نہیں کتنے لوٹے لگا لیتے ہیں، ان کو وضو بار بار کرتے رہتے ہیں، ایک ایک عضو کو 50 بار دھو رہے ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ ہے نظر بد کا۔ سید حسین شاہ نیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے ہمارے مسلمان وطن عزیز کی تقسیم سے پہلے ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، مسلمان اور ہندو برادریاں تقریباً اکٹھی تھیں۔ آج بھی مسلمانوں پر زیادہ تر ہندو قوم کے اثرات ہیں، ہندو قوم کے بہت ساری رسومات مسلمان ایسی کرتے ہیں جن کا تعلق اسلام کے ساتھ، ان کا تعلق اصل میں ہندو مذہب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی خوشی دے موقع تے گانا بدا ویندا، بچیوں کو یہاں پر کیا ہے، ہم تو اپنی زبان میں کوکا بولتے ہیں، تم پتہ نہیں کیا بولتے ہو، نسبی۔ وہ اصل میں ہندوؤں کی ایک رسم تھی، یاد رکھیں کہ وہ بچی کی جس طرح اونٹ کو یہاں نکیل ڈالی جاتی ہے نا تو اس کو چھوٹے بچے کے حوالے کر دیا جائے، اسی طرح عورت کو وہ ڈالی جاتی تھی ہندو مذہب میں اور اسے اگلے کے حوالے کر دیا جاتا، تیرے ساتھ انصاف کرے تب بھی ادھر ہی رہے، ظلم کرے تب بھی۔ یہ در حقیقت ان کی رسومات ایسے غمی کے موقع پر بھی بہت ساری۔ تو یہاں کے موحدین کے اندر بھی میں نے یہ بات دیکھی کہ ان کا عثمانیوں کے ساتھ، دیگر فرقوں کے ساتھ، باطل مذاہب کے ساتھ گٹھ جوڑ کی وجہ سے یہ حقیقت کے بھی منکر ہو بیٹھے، ان پر وہ اثرات نظر آنے لگے۔ کئی مسلمان یہاں میں نے دیکھے جو نظر بد کے منکر ہیں کہ نظر نہیں لگتی۔ میں زیادہ نہیں، پیغمبر کی چند حدیثیں پڑھتا ہوں، یقین جس کو آئے آئے، نہ آئے تو منوانا میری ذمہ داری نہیں، توڑ لے کے آئے مجھے منوا دے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن انج نہیں کہ ای جی ای کی یہ توحید دے خلاف ہے، اے دلیل نہیں۔ اگر توحید کے خلاف ہے تو پھر تیری توحید پیغمبر سے زیادہ ترقی کر گئی میرا دوست۔ یہ تو اپنے اپنے پیمانے، جس طرح عشق رسول اور محبت رسول کے لوگوں نے اپنے پیمانے ایجاد کر لیے نا کہ یہاں رسول اللہ کو مردہ مان لیا جائے، جی آپ پہ موت ہو گئی تو یہ توہین ہو جاتی ہے، یہ ان کا اپنا محبت کا ایک پیمانہ ہے۔ یہاں اہل توحید نے بھی اپنے اپنے پیمانے ایجاد کر لیے ہیں، یہ مان لیا جائے تو توحید کے خلاف، وہ مان لیا جائے تو توحید کے خلاف۔
جو بات اللہ کے محبوب کی زبان مقدس سے نکلی، صحابہ نے اپنائی، امت محمد تک پہنچائی، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے محفوظ کی، امت کے جلیل القدر ائمہ نے اس کو محفوظ کیا، اپنایا، امت کا اس پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے، اس کو توحید کے خلاف ماننا در حقیقت یہ بے دینی ہے، دین یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلم شریف ہے میرے پاس، اللہ اکبر۔ حدیث پڑھتا ہوں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّي قال حدثنا عبد العزيز الداوردي عن يزيد وهو ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنها قالت إذا كان اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل علیہ السلام قال بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل عین۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے محبوب جب بیمار ہوئے، جبرائیل امین نے آ کر آپ کو دم کیا۔ فی روایت یہ دوسری میں بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ جبرائیل امین آئے اور آ کے اللہ کے محبوب کو دم کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کا نام لے کر میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، ہر اس نفس سے جو شرارتی ہے، ہر اور حاسد حسد کرنے والے کی آنکھ سے، حسد کرنے والے کی نظر سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ آپ کو شفا دے۔ من کل عین حاسد، یہاں عین کا لفظ ہے، عین کا معنی نظر ہے۔ اگلی حدیث میں حضرت ابن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین واذا استغسلتم فاغسلوا۔ نظر بد حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرتی، نظر سبقت کر جاتی، جب تم سے غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کیا کرو۔ اللہ کے محبوب نے یہ علاج بھی خود ہی تجویز کیا کہ جس آدمی کو نظر لگے، جس کی لگے، اس لگانے والے کو چہرہ ہاتھ وضو کروایا جائے، غسل کروایا جائے۔ غسل سے مراد وہی ہاتھ منہ دھلوائے جائیں اور وہی پانی جس کو نظر لگی اس کے اوپر ڈالا جائے۔ میری تیری عقل مانے نہ مانے، پیغمبر کا فرمان آ گیا، اب عقل کو محبوب کے فرمان کے تابع کر میرا بھائی۔ آگے چل، یہاں امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے باب باندھا ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نقل کی ہے، رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرقیۃ من العین والحمہ والنملہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگ جانے کے دم میں رخصت دی ہے۔ نظر لگ جانے کے دم میں، اگر نظر لگتی نہیں تو دم دی کیڑی ضرورت ہے؟ جو چیز ڈسے اس کے دم میں رخصت دی ہے۔ اگلی روایت میں ام سلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، قال لجاریۃ فی بیت ام سلمہ
زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ بوجہ صفاتن فقال بها نظرتن فاسترقوا لها۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر آئے، ام سلمہ کی ایک لونڈی کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ صفرا بھی اس کا معنی کیا ہے، اسود بھی اس کا معنی کیا ہے صفا کا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بہا نظرتن، سے نظر لگ گئی ہے۔ کون کہتا ہے؟ بہا نظرتن، سے نظر لگ گئی۔ فاسترقوا لہا، اس کو کیا کرواؤ؟ دم کرواؤ۔ اسی طرح اللہ ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم لآل حزم فی رقیۃ الحیہ وقال لاسماء بنت عمیس ما لی ارا اجسام بنی اخی زارعۃ تصیبهم الحاجہ قالت لا ولکن العین تسرع الیہم قال ارقیہم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، اسماء بنت عمیس کے لیے کہا مجھے کیا ہو گیا، میں اپنے چچا کے بیٹوں کے جسموں کو بڑا کمزور دیکھ رہا ہوں، جیسے ان کو کوئی حاجت، ایسے بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی اصل بات یہ ہے لیکن العین تسرع الیہم، انہیں نظر جلدی لگ جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ارقیہم، میں نے دم کرتا ہوں، میں نے دم کرتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کے چند حوالے میں نے پیش کیے، اور اسی پہ محشی لکھتا ہے نظر بد کا لگ جانا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حق کن، اور اس کے منکر بعض اہل البدع، بعض بدعتی لوگ گزرے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، ورنہ امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ یہ حق ہے۔ یہ ترمذی شریف ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 26 ہے۔ یہاں بھی اسماء بنت عمیس والی وہی روایت نقل کی گئی۔ قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ولد جعفر تسرع الیہم العین افاسترقی لہم قال نعم۔ یا رسول اللہ، جعفر کے بچوں کو نظر جلدی لگ جاتی ہے، میں انہیں دم کرواؤں؟ فرمایا ہاں، نظر لگتی ہے، لیکن نظر کا پیغمبر دم بتلا رہے ہیں، تعویذ نہیں۔ پیغمبر نے تعویذ نہ لکھا نہ تعلیم دی۔ میرا ایمان ہے اس کو لکھنا نہ درست ہے، نہ یہ باعث ثواب اور باعث برکت و رحمت ہے۔ پیغمبر نے کہا نظر بد لگتی ہے، میرا ایمان ہے یہ بالکل حق ہے۔ اللہ کے محبوب اپنے 2 نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دم کرتی ہوئی یقول اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ پیغمبر کریم دم کرتے ہوئے کہتے تھے میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں اللہ کے ان کلمات کے ذریعے جو کامل ہیں، ہر شیطان کے شر سے، ہر وہم اور برے خیالات لانے والے شیطان کے شر سے میں آپ کو پناہ میں دیتا ہوں اللہ کی، اور ہر ملامت کرنے والی نظر سے میں آپ کو اللہ کی۔ یہ میں نے چند نمونے صرف پیش کیے، یہ نمونے، اگر کسی کا دل نہیں مانتا نہ مانے، لیکن وہ اپنی رائے دوسروں پر نہ ٹھونسے، اپنی بے حقیقت کو حقیقت نہ بتائے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے اب کسی کی توحید پیغمبر سے زیادہ ترقی کر جائے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ اسلام ہو سکتا ہے، وہ بے دینی ہو سکتی ہے۔ پیغمبر سے بڑھ جانا بھی بے دینی ہے، اور پیغمبر سے بہت پیچھے رہ جانا بھی بے دینی ہے۔ جہاں پیغمبر کی تعلیمات آ جائے بس سب کچھ قربان ہو جانا چاہیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
ترغیب دیتے ہوئے کہ جو لوگ جادو جیسے کبھی اور کفر یا عمل میں لگے ہوئے ہیں، لو انہم آمنوا، کاش کہ یہ لوگ ایمان لے آتے بے محمد والقرآن، اللہ کے آخری پیغمبر پر، آخری کتاب پر ایمان لے آتے، واتقوا عذاب اللہ بترک المعاصی والسحر، کاش کہ یہ اللہ کے عذاب سے ڈر جاتے، بچ جاتے، گناہ چھوڑ کر، جادو چھوڑ کر، کیونکہ پیچھے ذکر جادو کا ہے نا۔ اگر یہ ایمان لاتے سچے رسول کی سچی کتاب پر اور بچ جاتے، ڈر جاتے جادو سے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے، جادو چھوڑ دیتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، ایمان اور تقوی کی برکت سے اللہ پاک کی طرف سے انہیں بہت بہتر بدلہ ملتا، انہیں بہت یہ جادو کر رہے، جادو جیسے کبھی اور برے کفری عمل میں لگے ہوئے ہیں، چاند ٹکوں کی خاطر، پیسے کے لیے کرتے ہیں نا۔ وہ لاہور کے ایک ڈاکٹر کی تحقیق آئی ہوئی ہے کہ اس کے وارڈ کے اندر، اسپتال کے اندر، اس کا بیان ہے، نیٹ پہ مجھے کسی دوست نے سنا ہے کہ ایک آدمی کی ناک سے کیڑے جھڑتے تھے، ساری مشینیں انہوں نے لگائیں لیکن کوئی اندر ایسی وجہ معلوم نہ ہوئی، آخر اس کی بیوی نے بتایا کہ اس کے کرتوت یہ تھے، وہ آپ سنیں۔ فرمایا چاند ٹکوں کی خاطر لگے ہوئے ہیں برے کاموں میں، اگر انہیں ایمان اور تقوی کی خبر ہو جائے، ایمان کا قیمتی ہونا انہیں معلوم ہو جائے، ایمان لے آئیں تو لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اللہ پاک کی طرف سے بہت بہترین بدلہ انہیں ملتا، لیکن لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں کچھ علم ہوتا کہ اللہ کا ثواب اور بدلہ ہوتا کیا ہے۔ ان کے نزدیک تو یہی سب کچھ ہے، اللہ کے ثواب کا انہیں پتہ ہی نہیں، حقیقت سے یہ بے خبر ہیں، انہیں اللہ کا پتہ نہیں ہے۔ فصل بھی خبیر، اللہ فرماتے ہیں میرے بارے پوچھنا ہو تو کسی موحد سے پوچھ۔ مشرک ناقدرہ ہوتا ہے، اللہ کی قدر نہیں کرتا۔ فصل بھی خبیرہ، میرے بارے پوچھنا ہو میری عظمت کیا ہے تو خبیرہ، کسی موحد سے پوچھ، تجھے پتہ چلے کہ اللہ کی عظمت کیا ہے۔ اللہ آگے رب العالمین قانون بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندار لوگو، اے میں رب کی بات ماننے والوں، میرا قانون آ رہا ہے کہ جس لفظ سے شرک کی بو آئے، جس لفظ سے میرے محبوب کی توہین ہوتی ہو، وہ لفظ استعمال کرنے کی تمہیں بالکل بھی اجازت گندی قوموں کے گندے الفاظ،
وہ الفاظ بھی قرآن استعمال نہیں کرنے دیتا، ان جیسی شکلیں بناتے ہیں ان کی عادات اپناتے ہیں ہم۔ ایمان والو لا تقولوا رائنا، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں اپنے بھی آتے پرائے بھی آتے، سب آ کے کہتے رائنا، اللہ کے پیغمبر جی ہماری رعایت کیجئے، تَأَنَّ بِنَا فِيمَا تَلَقَّيْنَا حَتَّى نَفْهَمَهُ، ہمارے ساتھ نرمی کیجئے تاکہ ہم آپ کی بات اچھی طرح سمجھ جائیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ وہ بھی آتے جو زبانوں کو پیچ دے کے راعنا مراعات سے ہٹا کے رعونت والے معنی میں لے جاتے، جس کا معنی بنتا ہے راعینا، او ہماری بکریاں چرانے والے، جس کا معنی بنتا ہے راعنا اسما ولا سمعتا، تو سن لیکن اللہ کرے تو بہرا ہو جائے تو سن سکے، جس کا معنی بنتا ہے یا احمق او بے وقوف، نعوذ باللہ۔ حضرت پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہونے لگے، حضرت سعد فرمانے لگے لَإِن سَمِعْتُكُمْ تَقُولُونَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّكُمْ، او یہودیو سن لو، آج تک جو تم نے بکواس کیے سو کیے، آج میرا اعلان سن لو، میں تمہاری بدمعاشی سے واقف ہو چکا ہوں، رب کعبہ کی قسم اگر تمہاری زبان سے یہ الفاظ میں نے اب پیغمبر کے بارے میں سنا، میری تلوار ہوگی، تمہاری گردن ہوگی، لاقتلنکم، میں تمہیں قتل کر کے رکھ دوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب کے سچے شاگرد تھے، پیغمبر کے سچی محبت کرنے والے تھے، زبانی دعوے دار نہیں تھے۔ امیہ بن خلف جو بدر میں قتل ہوا ہے، اس کا بیٹا صفوان بن امیہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پکڑے گئے، قیدی بن گئے، اس نے کئی درہموں میں جا کر حضرت زید کو خریدا، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا تھا کہ میرے باپ کو بدر میں قتل کیا گیا، اب میں حضرت زید کو مار کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کروں گا کہ میں نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا۔ حضرت زید کو خریدا گیا اور تنعیم کی طرف لے جانے لگا، اعلان ہوا کہ آج امیہ کا بدلہ تنعیم میں لیا جائے گا، سر عام لوگ جمع ہو جائیں، حضرت زید کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ کی شان، حضرت صفوان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ان کے قتل کے بعد اسلام کی دولت سے بھی مالا مال ہو گئے، اور جس غلام کو حضرت زید کے ساتھ بھیجا نستاس، وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گیا۔ سارے قریشی میدان میں جمع، ابو سفیان حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے انشدک اللہ، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ایک بات سچی سچی بتا دے، رب کعبہ کی قسم تجھے چھڑوا دیا جائے گا۔ حضرت زید پوچھتے ہیں بتا، کہنے لگا ان محمد
مکانک عندنا یضرب عنقہ وانک فی آلک۔ زید یہ بتا کیا تجھے یہ بات پسند ہے؟ کیا تیرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے محمد پاک کا دین اپنا کے میں تو مارا جا رہا ہوں؟ کاش کہ آج میری جگہ محمد پاک یہاں قتل ہو رہے ہوتے، میں گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا۔ حضرت زید جواب دیتے ہیں مسلمانوں ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے سننا۔ فرمایا واللہ ما احب ان محمدا الان فی مکانہ الذی هو فی بیتہ تصیبہ شوکۃ توزیہ وانا جالس فی آلی۔ تو کہہ رہا ہے کہ محمد پاک میری جگہ قتل ہو جاتے، میں گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے محمد پاک اب جس حالت میں جہاں موجود ہیں، قتل تو دور کی بات ہے، میرے محبوب کو کانٹا چبھے تو اس کی تکلیف بھی میں پسند۔ حضرت ابو سفیان جو ابھی تک ایمان نہیں لائے، سارے مجمع کے سامنے کہتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد۔ رب کعبہ کی قسم میں نے اپنی اتنی عمر میں کسی انسان کو انسانوں سے اس قدر محبت کرتے نہیں دیکھا جس طرح مصطفیٰ کے یار مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ وہ سچے لوگ تھے، محبوب کی توہین برداشت نہیں کرتے تھے، اس لیے حضرت سعد فرماتے ہیں لَإِن سَمِعْتُكُمْ، اگر میں نے یہ جملہ پیغمبر کے بارے میں سن لیا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ آگے سے وہ بندہ کہتا ہے وَلَسْتُمْ تَقُولُونَهَا، تم خود بھی تو یہ جملہ پیغمبر کی محفل میں استعمال کرتے ہو، رائنا کہتے ہو، اوپر سے پیغمبر پہ قرآن آ گیا میرا پیغمبر لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اپنے صحابہ کو بتا دو میرے پیغمبر تمہارے رائنا کہنے کی وجہ سے دوسرے لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ غلط فائدہ اٹھا کے پیغمبر کی توہین کرتے ہیں، لہذا شرک والا پیغمبر کی توہین والا لفظ میرے پیغمبر کے یارو تمہیں بولنے کی میرا اجازتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے بعثت بین ید الساعة بالسیف حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ وجعل رزقی تحت ذل رمحی وجعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری من تشبہ بقوم فہو منہم۔ لوگوں مجھے تلوار دے کر میرے رب نے بھیجا ہے قیامت سے پہلے اور جب تک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت خالص نہیں ہوتی تب تک میں یہ تلوار چلاتا رہوں گا۔ لوگ اس بات پہ جب جمع ہو جائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے تو انہوں نے اپنا جان مال مجھ سے محفوظ فرمایا۔ جو بندہ میرے امر کی مخالفت کرے گا اس کے لیے ذلت و صغار رسوائی دنیا میں مقدر بنا دی جائے گی۔ میری مخالفت کر کے میرے دشمنوں کو خوش کر رہا ہے، مجھے چھوڑ کے میرے دوست میرے دشمنوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، اور میرا اعلان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو سکتا ہے، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق
میں پیغمبر تمہیں کہتا ہوں لا تقولوا عبدی ولکن قولوا فتایا، یہ جو تمہارے غلام ہیں انہیں عبدی کہہ کے نہ پکارا کرو، کیونکہ اس سے شرک کی، وَلَٰكِن قُولُوا فَتَايَا، انہیں فتایا کہہ کے اپنا خادم کہہ کے بلایا، عبدی کہہ کے۔ ہر ایسا لفظ جس سے شرک کی بو آئے یا توہین پیغمبر کی بو آئے وہ استعمال کرنے کی اجازت، صرف بو آئے، صرف کی ہو۔ لوگ کہتے ہیں شہنشاہ خطابت حضرت فلاں 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 قبلہ عالم، شہنشاہ کا معنی بادشاہوں کا، اور یہ کون ہے؟ شہنشاہ وہ لفظ ہے جو سوا سچے معبود کے مخلوق پر بولا، اس سے شرک کی بو آتی ہے۔ جتنا بڑا بھی کوئی خطیب کیوں نہیں، جتنا بڑا بھی کوئی سخی کیوں نہیں، شہنشاہ کا لفظ اس پر استعمال کرنے کی اجازت۔ لوگ کہتے امیر شریعت، کہتے ہیں نا، سنا آپ نے؟ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مرتبہ، بڑا مقام اس کائنات میں نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا۔ صاحب شریعت پیغمبر خود شریعت کا امیر نہیں، شریعت امیر ہے، پیغمبر شریعت کا مامور ہے۔ اللہ یوں نہیں فرماتے میرا پیغمبر تو امیر ہے شریعت مامور ہے، تو جدھر جائے گا شریعت میری تیرے پیچھے چلے گی۔ فرمایا نہ میرا پیغمبر وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ، میری وحی اور میری شریعت امیر ہے، آپ کو میری شریعت کے پیچھے۔ صاحب شریعت پیغمبر خود امیر نہیں تو دوسری کون سی ہستی امیر شریعت؟ لہذا یہ لفظ بالکل بھی استعمال۔ لوگ کہتے امیر عظیمت، کہتے ہیں نا، یہ جملہ بھی سنا ہوگا، اولو العظم سارے پیغمبر بھی نہیں، 5 پیغمبروں کو اولو العظم کا لقب ملا۔ جب سارے پیغمبر اولو العظم کے مرتبے پہ فائز نہیں تو لاکھوں کروڑوں قربانیاں بعد میں دینے والا عظیمت کا امیر کس طرح بن سکتا ہے؟ قطعاً لوگ نام رکھتے ہیں نا، عبد الرسول، عبد النبی، ہوتے ہیں نا ایسے نام ہیں؟ اللہ کے محبوب تو فرما رہے ہیں تم یہ نہ کہا کرو عبدی ولیکن قولوا فتایا، اپنا خادم کہا کرو، عبدی نہ کہا۔ یہاں عبد الرسول کس طرح کہنا؟ اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک بندہ کہنے لگا ماشاء اللہ و محمد، جو اللہ چاہے اور محمد پاک۔ اللہ کے پیغمبر کہنے لگے نا یہ نہ کہا کرو، ولیکن قولوا ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہا کرو کہ جو اللہ اکیلا چاہے وہی ہوتا ہے، میں پیغمبر کی چاہت کو ساتھ۔ اللہ تو قرآن نے دوستو قانون عرض کر دیا کہ جس لفظ سے شرک کی بو آئے یا توہین پیغمبر ہو وہ لفظ استعمال نہ کیا جائے، وہ لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، رائنا نہ کہا کرو، انظرنا کا لفظ بولا کرو،
واسمعوا ما تؤمرون واطیعوا، اچھی طرح سنا کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اور سن کے مانا بھی کرو۔ اگر پیغمبر کی توہین والا لفظ بولو گے، شرک والا لفظ بولو گے، اسلام کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہ رہے گا، کفر میں چلے جاؤ گے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا۔ میرا پیغمبر یہ تو ڈانٹ اور جھڑکی کے قابل ہیں۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ، یہ اہل کتاب ہوں اور مکے کے ان پڑھ مشرک ہوں، ان میں کوئی بھی نہیں چاہتا يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تم پر خیر اور اللہ کی وحی رب سے اترتی رہے۔ یہ دشمن ہے، یہ تم سے کدھر محبت کر سکتے ہیں؟ دعوے کرتے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، نبوت معاذ اللہ کی رحمت ہے اور وہ اپنی رحمت جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں رحمت تقسیم کرنے والے کہ اسے ملے اسے؟ اللہ مختار کل ہے نا، ہے نا؟ اللہ شاگرد کو استاد سے زیادہ مقام دے دے تو استاد سے پوچھ کے دینا ہے۔ استاد کے پیٹ میں مروڑ پڑے تو پھر یار ہو نا، جس قدر بھی لائق ہو، نام باپ کا ضرور چلتا ہے۔ باپ کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تو یہ ان لوگوں کی عادت ہے کہ فلاں کو دے، فلاں کو نہ دے، فلاں کو دے۔ اللہ نے فرمایا میری رحمت ہے، میں جسے مرضی دے دوں۔ تم کون ہوتے ہو؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، تمہاری روزی تمہیں میں تقسیم کر کے دیتا ہوں، تم لگے ہو نبوت تقسیم کرنے، فلاں کو ملنی چاہیے فلاں کو۔ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، قرآن کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا؟ دو بڑے بڑے شہر ہیں، اتنے بڑے بڑے لینڈ لارڈ، چودھری، سردار، ملک قسم کے لوگ پڑے ہیں، مکے کے یتیم پر کیوں اترا؟ اللہ فرماتے ہیں تم کون ہوتے ہو میری رحمت تقسیم کرنے والے؟ تمہاری روزی تمہیں میں تقسیم کر کے دیتا ہوں، تم اپنی روزی اور روٹی کے مالک نہیں ہو، اور تم پھرتے ہو میری رحمت تقسیم کرتے ہوئی کہ فلاں کو قرآن ملنا چاہیے تھا، فلاں کو، فلاں پر اترنا چاہیے تھا، فلاں پر۔ اللہ اپنی رحمت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ فضل ابتداء الاحسان، احسان کی ابتدا کرنا، بغیر علت، بغیر کسی علت اور وجہ کے ابتداء احسان کرنے کو فضل کہا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت کا سچا متبع بنائے۔ آگے 5واں شبہ رسالت پر پیش کیا جا رہا ہے، وہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ